رات کو سونے کے حوالے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مقام پر حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم سے فرمایا کہ اے علی، رات کو سونے سے پہلے 5 کام کر کے سویا کرو۔ فرمایا کہ پہلا کام 4000 دینار صدقہ دے کر سویا کرو۔ دوسرا کام فرمایا کہ ایک قرآن پاک پڑھ کر سویا کرو۔ تیسرا فرمایا کہ جنت کی قیمت ادا کر کے سویا کرو۔ اور چوتھا کام فرمایا کہ 2 لڑنے والوں کے درمیان صلح کروا کر سویا کرو۔ اور 5واں کام آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک حج کر کے سویا کرو۔ تو یہ 5 کام آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمائے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ امر تو محال ہے، یہ تو محال کام ہے، یہ میں کیسے کر پاؤں گا؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا جو ہے وہ حل عطا فرمایا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے علی، ہر رات 4000 دینار صدقہ کر کے سونا۔ فرمایا کہ سورہ فاتحہ کو سونے سے قبل 4 مرتبہ پڑھ لیا کرو، تو اس کا ثواب 4000 دینار صدقہ کرنے کے برابر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اندازہ تو لگائیں ذرا کہ سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین مکمل سورہ صرف 4 مرتبہ پڑھ لیں، کتنی دیر لگے گی؟ صرف 4 مرتبہ پڑھ لیں تو اس کا ثواب کیا ہے؟ 4000 دینار صدقہ کرنے کے برابر اس کا اجر و ثواب ہے۔ دوسرا کام آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک قرآن پاک پڑھ کے سونا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی، اس کا حل یہ ہے کہ صرف 3 مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد 3 مرتبہ پڑھ لو، تو اس کا ثواب ایک قرآن پاک کے برابر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اندازہ تو لگائیں ذرا، صرف اخلاص کتنی دیر لگے گی صرف اخلاص پڑھنے میں؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اتنی سی دیر لگنی ہے، تو اس کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے، تو اس کا ثواب کیا ہے کہ ایک قرآن پاک پڑھنے کے برابر رب تعالی ثواب عطا فرمائے گا۔ اور تیسرا کام جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جنت کی قیمت جو ہے وہ ادا کر کے سویا کرو، تو فرمایا اس کا حل یہ ہے کہ 10 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، تو 10 مرتبہ درود پاک پڑھنے کا اجر یہ ہے اس کی جنت کی قیمت جو ہے وہ ادا ہو جائے گی۔ تو 10 مرتبہ درود پاک پڑھنا، اس پر بھی کوئی زیادہ وقت جو ہے وہ نہیں لگتا۔ اس طرح چوتھا کام جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 2 لڑنے والوں کے درمیان جو ہے وہ صلح کروا کر جو ہے وہ سونا ہے، تو فرمایا کہ 10 مرتبہ استغفار کرنا ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تو 10 مرتبہ پڑھنے کا اجر کیا ہے، انعام کیا ہے؟ تو فرمایا 2 مسلمانوں کے درمیان جن کے درمیان لڑائی ہو چکی ہے، رنجش ہو چکی ہے، جھگڑا ہو چکا ہے، تو ان 2 کے درمیان صلح کروانے کا جو اجر ہے، جو ثواب ہے، تو فرمایا 10 مرتبہ استغفار کرنے کا اجر و ثواب یہ ہے کہ جو 2 مسلمانوں کے درمیان، 2 لڑنے والوں کے درمیان صلح کروا کر جو ہے وہ سونا ہے۔ 5واں کام آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک حج کر کے سونا ہے۔ تو اس کے متعلق فرمایا کہ ایک مقام پر کلمہ طیبہ کا بھی ذکر آتا ہے، اور ایک مقام پر تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، تیسرا کلمہ کے متعلق بھی آتا ہے کہ اس کو جو ہے وہ پڑھ لیا کریں۔ تو اس پر کیا ہے، اس کو بھی 4 مرتبہ پڑھنا ہے، تو 4 مرتبہ پڑھنے کا ثواب کیا ہوگا؟ ایک حج کرنے کے برابر جو ہے وہ ثواب ہوگا۔ تو اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب علی ہر رات سونے سے قبل یہ عملیات کر کے سوئے گا۔ عزیزان محترم، سامعین و ناظرین کرام، یہ جو کچھ بیان ہوا 5 چیزیں کر کے سونی ہیں، تو کس طرح اس کا اجر و ثواب حاصل کرنا ہے وہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث پاک میں بیان فرما دیا ہے۔ تو اب ان پر عمل کرنا اور یہ ثواب حاصل کرنا یہ ہمارے اوپر ہے۔ اگر ہم اس پر جو ہے عمل کریں گے تو ہمیں اس کا اجر و ثواب کتنا ملے گا، آپ نے ابھی سماعت فرمایا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں سونے سے قبل جس طرح ہم کہ ٹیلی ویژن کو وقت دیتے ہیں، اپنے موبائل کو وقت دیتے ہیں، اور اس میں اکثر و بیشتر لوگ جو ہے وہ فضولیات میں بھی مبتلا ہوتے ہیں،
تو گناہ حاصل کر کے سوتے ہیں، تو بجائے گناہ کما کر سونے سے بہتر ہے کہ انسان سونے سے قبل جب بستر پر آئے تو اس وقت یہ عمل کر لے، اور اس کے بعد جو ہے وہ آرام و سکون سے سو جائے، تو اس کی ساری رات جو ہے وہ آرام اور سکون میں بھی گزرے گی، اور رب تعالیٰ کی رحمت میں بھی رہے گا، اور رب تعالیٰ اس کو سکون بھی عطا فرمائے گا۔ اور اس حدیث پاک میں جو آقا